بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے سامنے سابقہ ویڈیو کے اندر جو اس وقت دنیا کے حالات کے اندر جو ایک عالمی جنگ کا خدشہ پیدا ہو رہا تھا روس اور یوکرین کو لے کر، اور جو یہ کشیدگی تھی اس کے جو اثرات تھے جس نے پوری دنیا کو ایک تشویش میں مبتلا کیا، جس حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، ہم نے یہ جو ہے جو اس کے وجوہات کے اوپر تجزیہ کرنے کی کوشش کی، کہ آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ اگرچہ جنگ قابل مذمت ہے کسی بھی جگہ پر، اس لیے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے ظلم برا ہے، ظلم قابل نفرت ہے، ظلم قابل مذمت ہے، لہٰذا جب جنگی حالات ہوتے ہیں، جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی مظلوم جو افراد ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بے قصور افراد اس کا نشانہ بنتے ہیں، اور سویلین کے اس کے جو ہے متاثر ہونے کا، سویلین کا نشانہ بننے کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی سویلین افراد کے نشانہ بننے کے امکانات ہوتے ہیں، اس بنیاد پر قابل مذمت ہے۔ لیکن اس میں ہم نے یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی کہ اس جنگ کے لیے روس کو باقاعدہ بڑی تدبیر اور پلاننگ کے ساتھ امریکہ شیطان نے مجبور کیا، اور روس کو اپنی بقا کے لیے، اپنے سرحدوں کے تحفظ کے لیے اس جنگ کے اندر کودنا پڑا۔ اس ضمن میں ہم نے سابق ویڈیو کے اندر آپ کی خدمت میں یہ بھی گزارش کیا کہ اگرچہ پاکستان کا رشین بلاک کے اندر جانا انتہائی فائدہ مند تھا اگر یہ جنگی حالات نہ ہوتے، ہم نے ماضی کے اندر پاکستان کی سرزمین کے اندر جو ایک انتشار کی فضا قائم ہوئی، جس میں ایک مذہبی منافرت اور اسی طریقے سے دہشت گردی کے جو لاتعداد پاکستان کے اندر واقعات رونما ہوئے، اس کے متعلق ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ البتہ اس کے لیے ایک الگ ویڈیو، بلکہ ایک ویڈیوز کی ایک سیریل جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کو بیان کرنا چاہیں تو پاکستان کے اندر 80 کی دہائی کے اندر کہ ہم نے جو ہمارے جو طاقتور طبقے ہیں انہوں نے امریکن بلاک کے اندر امریکہ کی مفادات کے لیے پاکستان کی سرزمین کو، پاکستان کی شخصیات کو، پاکستان کی جو طاقتیں ہیں ان کو انوالو کیا، اور امریکہ کی مرضی کے لیے، امریکہ کی منشا کے لیے، امریکہ کی مفادات کی جنگ لڑی، جس کے لیے ہم نے روس کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا، جس کے اثرات جو ہے وہ پاکستان کے اندر مختلف انداز میں جس کا جو نزلہ گرنا تھا، جس کے جو ریاکشن تھے اس کو ہم نے بھگتا، جس میں خودکش دھماکے، اسی طریقے سے بہت ساری جو ہے وہ بموں کا نصب کیا جانا، اور اسی طریقے سے ٹارگٹ کلنگ وغیرہ، اور اسی دورانیے کے اندر یہ جو امریکن جو جنگ تھی جس کا ہم حصہ بنے، اس کی وجہ سے مختلف قسم کے دہشت گرد تنظیمیں وجود میں آئیں، جس میں بہت ساری، جس میں پاکستان کے اندر مختلف لشکروں اور مختلف جو ہے وہ تنظیموں کے نام سے بڑے بڑے دہشت گرد جو ہے وہ تنظیمیں پاکستان کے اندر بنی، اور انہی میں سے ایک تحریک طالبان پاکستان ہے، TTP پاکستان، جس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے مختلف واقعات انجام دیے۔ اب کیا ہوا کہ اب آپ نے دوبارہ سے یہ بڑی غلطی کی، اس وقت آپ نے امریکہ کی جنگ میں آپ کود گئے، اور اب آپ نے رشیا کی جنگی حالات کے اندر، وہ بھی اس وقت کہ جب رشیا کے طیارے جو ہے وہ بلند ہو رہے تھے فضا میں، اور رشیا کی میزائل جب یوکرین کی طرف پرواز کر رہے تھے، اس ٹائم آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ روس کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اگرچہ روس کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہونا پاکستان کے لیے بہتر تھا، لیکن اگر یہ جنگی حالات نہ ہوتے، چونکہ جنگی حالات کے اندر یہ کام ہوا، تو پاکستان کے اندر امریکہ کی بہت اثر و نفوذ ہے، اس لیے کہ ایک طویل عرصہ پاکستان کے اندر اس کا جو ہے اس کے ڈالر آتے رہے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری ہماری جو پاکستان کا جو اشرافیہ ہے، پاکستان کی جو طاقتور ترین طبقہ ہے، اس نقطے کو سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے کہ پاکستان بہت اتنی آسانی کے ساتھ امریکہ کے چنگل سے نہیں نکال سکتا، امریکہ کی دسترس سے نہیں نکال سکتا، امریکہ کا اثر و نفوذ پاکستان کے اندر اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ پاکستان کا
جو سب سے بااثر طبقہ ہے، جو سب سے طاقتور گروپ ہے، جو پاکستان کا اشرافیہ ہے، ان سب کی اولادیں تقریباً، ان کی نسلیں، ان کی اولادیں، ان کے عزیز و اقارب امریکہ کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے جو مالی اثاثے ہیں، ان کے مفادات یورپ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ وابستہ ہے، تو لہٰذا وہ کبھی بھی امریکہ کے خلاف جو ہے وہ نہیں جا سکتے، اور امریکہ کے ساتھ وہ کبھی بھی جھڑپ نہیں لے سکتے، امریکہ کی مخالفت کو مول نہیں لے سکتے۔ تو لہٰذا یہ بہت خطرناک پہلو ہے کہ پاکستان کے اندر اگر امریکہ چاہے گا تو بد امنی کی فضا برقرار ہوگی۔ اس وجہ سے ہم نے وہ خدشہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، یہ خدشہ موجود ہے اب، چونکہ آپ نے رشین بلاک کے اندر جنگ کے ماحول میں آپ رشیا کے پاس جا کے بیٹھے، جس کا پہلا ریئیکشن اس نے ہماری بینک کے اوپر ایک بڑا جرمانہ ادا کیا، ہماری قومی بینک کے اوپر، جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ میڈیا کے جو ہے اس حوالے سے میڈیا کے بہت سارے جو ہے وہ تجزیے موجود ہیں، جو ہمارے اوپر اس نے ابتدائی انداز میں منی لانڈرنگ وغیرہ کے اندر انوالومنٹ کا الزام لگا کر اس نے ہماری بینک کے اوپر ایک جو ہے بڑی اماؤنٹ جرمانہ عائد کیا۔ دوسرا جو اب اس کا جو ریئیکشن آ رہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ دوبارہ سے بم بلاسٹ اور یہ چیزیں، پہلے کوئٹہ کو نشانہ بنایا گیا، اور اس وقت جو ہے اس وقت آپ کے سامنے جو ہے وہ پشاور کو ٹارگٹ کیا، جس میں انتہائی افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کے اندر جو دہشت گردی کا واقعہ کوئٹہ آپ کے پشاور کے اندر رونما ہوا، جس میں پاکستان کے وفادار بیٹوں کی ایک طویل فہرست، جس کے متعلق بعض ذرائع کے مطابق 100 تک کی شہادتیں ہوئی ہیں، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ۔ ابھی لوگ کوئٹہ کے غم سے باہر نہیں نکلے تھے، ابھی لوگ کوئٹہ کے حادثے کی مذمت کر رہے تھے کہ ساتھ ہی آپ کی جو ہے KPK کے اندر، آپ کے پشاور کے اندر اتنا بڑا سانحہ اور اتنا بڑا دھماکہ ہوا، اور اب یہ سلسلہ امریکہ اور اس کے جو ایلچی ہیں، جو آل سعود اور دیگر جو دہشت گرد جو گروپس ہیں، ان کی وجہ سے اب یہ سلسلہ مزید بڑھے گا۔ تو لہٰذا ہمیں جتنی بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کی شدید انداز میں مذمت کرتے ہیں، پاکستان کی سرزمین کو جو ہے اس طرح کے یہ چیزوں میں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ ہمارے جو ملک کے جو ہماری طاقتور شخصیات ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کی احمقانہ فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر پھر دوبارہ سے آگ و خون کا ایک سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ سے کریک ڈاؤن ہو جائے، ان کے خلاف ایک منظم آپریشن ہو جائے، اور وہ آپریشن صرف لفظوں تک اور وہ صرف کاغذات تک محدود نہ رہے، بلکہ باقاعدہ انہیں قانون کے شکنجے میں لیا جائے اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لیکن اگر ماضی کی طرح صرف کاغذات کی حد تک محدود رہے، بیانات اور مذمت کی حد تک محدود رہے، اور اسی طریقے سے صرف جو ہے وہ شہداء کے لواحقین کو صرف تعزیت پیش کر کے یا اس سانحے کی مذمت کر کے اسی حد تک محدود رہے گا، تو یہ جنگ کا سلسلہ بڑھے گا، یہ آگ و خون کا سلسلہ بڑھے گا، اور یہ پاکستان کی مقدس سرزمین کو لہو لہان کر دے گا۔ تو لہٰذا ارباب اختیار سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اس کے خلاف جو ہے وہ میدان میں آنا پڑے گا، ہمارے طاقتور اداروں کو استعمال کرنا پڑے گا، ہماری جو سیکیورٹی ادارے اس کے خلاف باقاعدہ پوری طاقت کے ساتھ جو ہے انہیں اپنے شکنجے میں لیں، اور اس کے خلاف، تاکہ یہ جو ایک ابھی سلسلہ شروع ہوا تھا کہ ہم نے تحریک طالبان اور اسی طریقے سے جتنی بھی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات، اگر یہ مذاکرات والا جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہا، اگر یہ مذاکرات والی جو یہ انہوں نے ٹیکنیک استعمال کی ہے، اگر اسی کا سلسلہ چلتا رہا تو پاکستان کی سرزمین کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اور پاکستان کے ہر شخص کو، پاکستان کی زمین کے ہر حصے کی خدا حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔